اگر آپ کبھی مری گئے ہیں تو شاید آپ نے ان خوبصورت پہاڑوں کے پیچھے چھپی ہوئی سنسان روڈز کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، لیکن آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کے بعد شاید آپ مری کے کسی بھی سنسان روڈ پر رات کے وقت اکیلے جانا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ اس کہانی میں ایک ایسا چوکیدار ہے جو لوگوں کا راستہ دکھاتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی جس رستے پر وہ کھڑا ہوتا تھا وہاں سے واپس آنے والا ہر انسان پہلے جیسا نہیں رہتا تھا۔ یہ کہانی مجھے ایک لڑکے نے بھیجی ہے جس کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اس چوکیدار کو دیکھا تھا، اور سب سے ڈراؤنی بات، اس نے چوکیدار کو پہلی بار رات کے 2:17 پر دیکھا تھا۔ لیکن جب اس نے اگلے دن اس جگہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو اسے پتا چلا کہ وہاں پچھلے کئی سالوں سے کوئی چوکیدار ہی نہیں تھا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 22 سال تھی۔ میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مری گھومنے گیا تھا۔ ہم نے دن بھر خوب انجوائے کیا اور رات کو ہم نے سوچا کہ تھوڑا شہر سے باہر نکل کر پہاڑی راستے پر ڈرائیو کرتے ہیں۔ موسم بہت ٹھنڈا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور دھند اتنی زیادہ تھی کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی کچھ میٹر سے آگے ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی۔ میرے ایک دوست نے کہا، یار واپس چلتے ہیں، یہ راستہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ لیکن میں ہنس کر بولا، ارے یار مری آئے ہیں، تھوڑا ایڈونچر تو بنتا ہے۔ اس وقت ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بننے والی ہے۔ ہم آگے بڑھتے رہے، تقریباً 20 منٹ بعد موبائل کا نیٹ ورک بالکل ختم ہو گیا۔ جی پی ایس نے بھی کام کرنا بند کر دیا اور پھر گاڑی اچانک بند ہو گئی۔ میں نے 2-3 بار اگنیشن لگایا، کچھ نہیں ہوا۔ تیسری بار کوشش کی تو انجن نے آواز کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ میرے دوست نے کہا، یار بونٹ کھول کر دیکھ۔ میں گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ بارش اور دھند کے درمیان چاروں طرف صرف درخت نظر آ رہے تھے۔ تبھی مجھے روڈ کے کنارے ایک چھوٹی سی پیلی سی روشنی نظر آئی۔ پہلے مجھے لگا شاید کسی گھر کی لائٹ ہوگی، لیکن جیسے جیسے میں اس روشنی کو دیکھتا گیا وہ روشنی ہماری طرف بڑھتی ہوئی نظر آنے لگی۔ میں وہیں رک گیا۔ کچھ سیکنڈ بعد دھند کے اندر سے ایک آدمی باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں پرانی سی لالٹین تھی۔ اس نے لمبا کالا کوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر وولن ٹوپی تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، گاڑی راستے میں مت چھوڑنا، یہاں رات کو رکنا ٹھیک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں رہتے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں یہاں رات کو پہرا دیتا ہوں۔ میرے دوست نے گاڑی کے اندر سے آواز لگائی، بھائی ہماری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، کوئی مدد مل سکتی ہے؟ وہ آدمی کچھ سیکنڈ تک گاڑی کو دیکھتا رہا، پھر بولا، آگے تقریباً ½ کلومیٹر پر چوکی ہے، وہاں سے مدد مل جائے گی۔ اس نے لالٹین اٹھائی اور آگے چلنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے ہم اس کے پیچھے چل دیے۔ لیکن راستے میں مجھے ایک چیز عجیب لگی، وہ آدمی بارش میں چل رہا تھا لیکن اس کے کپڑے بالکل بھی گیلے نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے دوست کو دھیرے سے بتایا۔ اس نے کہا، شاید کوٹ واٹر پروف ہے۔ میں نے بات وہی ختم کر دی۔ تقریباً 10 منٹ چلنے کے بعد وہ آدمی ایک چھوٹی سی لکڑی کی چوکی کے سامنے رک گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کہا، اندر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ ہم تینوں اندر چلے گئے۔ چوکی کے اندر ایک پرانی کرسی، لکڑی کی ٹیبل اور ایک چھوٹا سا ہیٹر رکھا تھا۔ دیوار پر ایک پرانی گھڑی لگی ہوئی تھی اور عجیب بات، گھڑی کی سوئیاں 2 ستارہ پر رکی ہوئی تھیں۔ میرے دوست نے گھڑی کو دیکھ کر کہا، یہ گھڑی خراب ہے کیا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں یار۔ ہم تقریباً 5 منٹ انتظار کرتے رہے، وہ آدمی واپس نہیں آیا۔ 10 منٹ گزر کے 15 منٹ، پھر میرے دوست نے کہا، چلو باہر دیکھتے ہیں۔ ہم دروازے کے پاس گئے لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ ہم نے زور سے دروازہ کھٹکایا، کوئی جواب نہیں آیا۔
پھر اچانک اوپر لکڑی کی چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، ٹھک، پھر خاموشی، پھر آواز، ٹھک ٹھک۔ ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میرے دوست بولا، اوپر کوئی ہے؟ میں نے کہا، یہاں اوپر کمرہ بھی تو نہیں ہے۔ اسی وقت چھت کے اوپر سے ایک بہت ہلکی آواز آئی، دروازہ مت کھولنا۔ ہم دونوں بالکل خاموش ہو گئے۔ آواز دوبارہ آئی، اس بار زیادہ واضح تھی، اب وہ واپس آ گیا ہے۔ میرے جسم میں جیسے ٹھنڈ دوڑ گئی۔ ہم دروازے سے ہٹ کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور پھر باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز دھیرے دھیرے دروازے کے قریب آ رہی تھی، پھر دروازے کے بالکل باہر جا کر رک گئی۔ کچھ سیکنڈ خاموشی رہی، پھر دروازے پر 3 بار دستک ہوئی۔ میرے دوست نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر اچانک دروازے کے نیچے سے ایک لمبا سا سایہ اندر آیا۔ ہمیں صرف جوتے نظر آ رہے تھے، اور وہ جوتے بالکل وہی تھے جو اس چوکیدار نے پہنے ہوئے تھے۔ میرا دوست دروازہ کھولنے لگا تو میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مت کھول۔ پھر باہر سے وہی آواز آئی، تم نے کہا تھا نا مدد چاہیے۔ یہ سنتے ہی ہمیں سمجھ آ گیا کہ باہر کون ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا ہمیں اس سے کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم چوکی کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آواز دور ہونے لگی، پھر خاموشی چھا گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد اچانک ہماری گاڑی کا ہارن بجا۔ ہم تینوں بری طرح ڈر گئے۔ ہم تو چوکی کے اندر تھے، گاڑی کو تقریباً آدھا کلومیٹر پیچھے تھی۔ پھر ہارن دوبارہ بجا۔ میرے دوست نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ کچھ نہیں بولا، صرف انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا وہی چوکیدار ہماری گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی لالٹین تھی۔ لیکن اگر وہ باہر گاڑی کے پاس تھا تو کچھ دیر پہلے دروازے کے باہر کون کھڑا تھا؟ ہم نے پوری رات چوکی سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کی۔ صبح کے قریب شاید میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ میرے دونوں دوست میرے پاس بیٹھے تھے۔ ہم نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر نکلے، اور وہاں کوئی چوکی تھی ہی نہیں، صرف ایک پرانا سا پتھر تھا جس پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ میرے دوست نے وہ الفاظ پڑھے۔ اس پر لکھا تھا، یہاں 2011 میں ایک سیکیورٹی گارڈ کی موت ہوئی تھی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ہم نے قریب ایک دکاندار سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ہماری بات سنتے ہی کہا، تم لوگ رات کو وہاں گئے تھے کیا؟ ہم نے ہاں کہا۔ اس نے کچھ دیر ہمیں دیکھا، پھر بولا، وہاں کوئی چوکی نہیں ہے۔ یہ سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے وہاں ایک گارڈ ڈیوٹی کرتا تھا۔ ایک رات بہت زیادہ بارش ہوئی اور وہ گارڈ اچانک غائب ہو گیا۔ بعد میں اس کا سامان تو ملا، لیکن وہ آدمی کبھی نہیں ملا۔ میں نے پوچھا، اس کا نام کیا تھا؟ دکاندار نے کہا، کریم بخش۔ میرے دوست نے فوراً موبائل نکالا۔ اس نے رات کو بنائی ہوئی ایک تصویر ہمیں دکھائی۔ تصویر میں ہم تینوں گاڑی کے پاس کھڑے تھے اور ہمارے پیچھے وہی چوکیدار کھڑا تھا، ہاتھ میں لالٹین۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، اس کے چہرے پر کوئی واضح شکل نہیں تھی، صرف اندھیرا۔ ہم نے تصویر کو زوم کیا اور تب میری نظر ایک اور چیز پر پڑی۔ چوکیدار کے پیچھے درخت پر ایک پرانی سی پلیٹ لٹک رہی تھی۔ اس پر صرف ایک وقت لکھا تھا، 2/17۔ اس دن کے بعد ہم نے کبھی اس راستے پر واپس جانے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن اس کہانی کی سب سے عجیب بات ابھی باقی تھی۔ تقریباً 2 مہینے بعد میرے ایک دوست کو انون نمبر سے کال آئی۔ اس نے فون اٹھایا، دوسری طرف کچھ سیکنڈ تک بالکل خاموشی رہی، پھر ایک بہت دھیمی آواز آئی، اس رات تم 3 تھے۔ میرے دوست نے گھبرا کر فون کاٹ دیا۔ کچھ سیکنڈ بعد اسی نمبر سے میسج آیا، صرف 4 لفظ تھے، اب تم 2 ہو۔ اس نے فوراً مجھے کال کی۔ ہم دونوں نے اس نمبر پر واپس کال کرنے کی کوشش کی، لیکن نمبر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ ہم نے
اسے کسی کی گھٹیا پرینک سمجھ کر بات ختم کر دی، لیکن اسی رات میرے دوست نے اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ روڈ بالکل خالی تھی، بس دور بارش کے درمیان ایک پیلی روشنی نظر آ رہی تھی، ایک لالٹین کی روشنی، اور اس کے نیچے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے دوست نے فوراً پردہ بند کر دیا۔ اس نے آج تک دوبارہ وہ پردہ رات میں ہی کھولا، اور شاید سب سے ڈراؤنی بات یہ ہے، اس نے مجھے آخری بار صرف اتنا کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ چوکیدار کون تھا، لیکن مجھے لگتا ہے اس رات وہ ہمیں راستہ دکھانے نہیں آیا تھا، وہ صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم تینوں میں سے اگلا کون ہوگا۔ تو آخر میں میری آپ سب کو یہی ایڈوائس ہے کہ اگر آپ کبھی مری جائیں اور رات کے وقت کسی سنسان پہاڑی راستے پر آپ کو کوئی آدمی ہاتھ میں لالٹین لیے ہوئے نظر آئے تو ایک بات یاد رکھنا، اس سے راستہ مت پوچھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو راستہ دکھانے کے لیے نہیں بلکہ یہ دکھانے کے لیے آیا ہو کہ وہ آپ واپس جانے والوں میں سے ہیں یا اس کے ساتھ رکنے والوں میں سے۔ اور اگر کبھی آپ کو رات کی دوست تارا پر کسی سنسان روڈ پر لالٹین کی روشنی نظر آئے تو بہتر ہے گاڑی میں رکنا۔